مسیح کے عظیم اور پاک نام میں آپ سب کو سلام۔ جتنے بھی اس چینل کو دیکھ رہے ہیں، اپنے گھروں کے اندر سن رہے ہیں، ان سب کو میرا بہت بہت سلام پہنچے۔ میرے سیسو، آج بہت ہی ہم خوبصورت اور زبردست قسم کی کلام اقدس میں سے باتیں سیکھنے والے ہیں، تو چند لمحات کے لیے میرے ساتھ رہیے گا اور خدا کے کلام اقدس کو سیکھنے کے لیے ہم آگے بڑھیں گے۔ اور آج کا ہمارا بڑا ہی خوبصورت ٹاپک ہے شکر گزاری کے تعلق سے۔ میرے سیسو، آج بہت سارے دنیا کے اندر لوگ شکر گزاری دے رہے ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی انہیں خود اس بات کا نالج نہیں ہوتا کہ شکر گزاری ہے کیا، شکر گزاری کا مفہوم کیا ہے، ہمیں کیسے ادا کرنی چاہیے، کون سے کلام اقدس کے طور طریقے ہیں، اور کس نام سے ہمیں شکر گزاری ادا کرنی چاہیے۔ آئیں کلام اقدس میں سے ہم ایک حوالہ پڑھیں گے اور اس کے بعد آگے بڑھیں گے۔ لکھا ہے کلام اقدس کے اندر، پالوس رسول کا خط افسیوں کے نام، باب نمبر 5 آیت نمبر ہم 20 پڑھیں گے۔ لکھا ہے، اور سب باتوں میں ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام سے ہمیشہ خدا باپ کا شکر کرتے رہو۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی بڑی برکت ہو۔ میرے سیسو، یہاں پر ہم نے ایک چھوٹی سی آیت پڑھی ہے کہ سب باتوں میں ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام سے ہمیشہ خدا باپ کا شکر کرتے رہو۔ میرے سیسو، آج کوئی بھی ہم سے یہ بات سوال کرتا ہے کہ شکر گزاری کے تعلق سے جب بھی کوئی بات سوال کرتا ہے، جی بھائی جی آپ کیسے ہیں، بہن جی آپ کیسے ہیں، تو آگے سے ہم کہتے ہیں جی خداوند کا شکر ہو، جی خدا کا شکر ہو، جی تو بہت سارے نام ہم یوز کرتے ہیں۔ یہوہ کا شکر ہو، بائبل کی بات ہے۔ اور اسی طرح ہم عربی زبان کا ایک اور لفظ اللہ، وہ بھی استعمال کر لیتے ہیں، جی اللہ کا شکر ہے۔ میرے سیسو، خدا کے بہت سارے بائبل کے اندر نام ہیں، اور یہ سارے نام بائبل کے اندر لکھے ہوئے جتنے میں نے آپ کے سامنے ادا کیے ہیں، تو میرے سیسو، لیکن بائبل کا ایک خاص میسج جو ہمارے لیے ہے وہ یہ ہے کہ سب باتوں میں، پہلی بات سب باتوں میں، سب باتوں سے مراد ہے چاہے ہم دکھ میں ہیں، چاہے ہم سکھ میں ہیں، ہم اچھے حالات میں سے گزریں، برے حالات میں سے گزریں، کیسی بھی ہماری سچویشن کیوں نہیں، بائبل کہتی ہے ہم نے کیا کرنا ہے، ہر ایک بات میں، لکھا ہے خداوند یسوع مسیح کے نام سے ہمیشہ خدا باپ کا شکر کرتے رہو۔ ایک خاص نام ہمیں دیا گیا ہے، وہ یسوع المسیح ہے، جس نام کے وسیلہ سے ہم نے کیا کرنا ہے، خدا باپ کی شکر گزاری کرنی ہے۔ ہم بے شمار نام یوز کرتے ہیں میرے سیسو، لیکن بائبل کی یہ ترتیب نہیں ہے۔ آج میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ شکر گزاری کی بہترین ترتیب کیا ہے۔ ہم یسوع مسیح کے وسیلہ سے خداوند باپ کا شکریہ ادا کریں۔ آپ جتنے بھی نام یوز کر لیں میرے سیسو، بے شک یہ خدا کے نام ہے، بائبل کے اندر یہوہ نام خدا کا ہے، اور اسی طرح ہم اللہ نام یوز کرتے ہیں، یہ بھی خدا کا نام ہے، اور میں جو ہوں سو ہوں اس نے مجھے بھیجا ہے، ہم خدا کے نام یوز کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں بائبل کی یہ ترتیب نہیں ہے۔ بائبل کی شکر گزاری ادا کرنے کی ترتیب کیا ہے کہ ہم یسوع مسیح کے نام سے خدا باپ کا شکریہ ادا کریں۔ ہلیلویا۔ تو میرے سیسو، ایک اور آیت کلام اقدس میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، پہلا تسالونیکیوں اس کا باب نمبر کلام اقدس میں سے 5، اور اس کی کلام اقدس میں سے ہم پڑھیں گے آیت نمبر 18۔ لکھا ہے، ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو۔ کیا کرو؟ ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو، کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے۔ میرے سیسو، یہاں پر ہم اس بات کو پھر سے پڑھتے اور سیکھتے ہیں کہ ہر ایک بات میں ہم نے شکر گزاری کرنی ہے، اور مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے۔ خدا باپ کی مرضی ہے کہ ہم یسوع مسیح کے نام سے خدا باپ کی شکر گزاری کریں، شکر گزاری کریں۔ میرے سیسو، یہ ہمیں کون کہتا ہے؟ یہ خدا کا کلام ہی ہمیں یہ بات بتا رہا ہے۔ اور پھر ہم کلسیوں کے خط کے اندر ایک اور آیت پڑھیں گے، اس کے 4 باب کی
दूसरी आयत में लिखा है, दुआ करने में मशगूल और शुक्रगुजारी के साथ उसमें बेदार रहो। दुआ करने में मशगूल और शुक्रगुजारी के साथ उसमें बेदार रहो। यीशु नाम के वसीला से हमने शुक्रगुजारी करनी है। हम जितने भी और नाम यूज़ करेंगे हमें कुछ भी याद रखे फ़ायदा ना होगा, बल्कि हमने वो नाम लेना है जिसके बारे में खुदा का कलाम हमें तरबियत करता है। मेरे सीसो, जब हम पुराने अहदनामे को देखते हैं कलाम अक़दस के अंदर, तो इस्तिश्ना की किताब के अंदर भी हम उसके 8वें बाब में देखते हैं एक आयत कलाम अक़दस में से हम देखेंगे, बल्कि मैं इस आयत को आपके सामने पढ़ूंगा। उसकी 10 आयत में लिखा है, और तू खाएगा और सैर होगा और उस अच्छे मुल्क के लिए जिससे खुदावंद तेरा खुदा तुझको देता है उसका शुक्र बजा लाएगा। मेरी चीज़ों, बड़ी खूबसूरत बात, जब खुदावंद ने मिस्र की ग़ुलामी से इसराइल कौम को निकाला तो खुदा ने उनके साथ ये बात की और कलाम किया कि तू खाएगा, सैर होगा और अच्छे मुल्क के लिए, क्योंकि खुदा ने उनके लिए एक मुल्क उसके बाप दादा के साथ यानी इसहाक के साथ, इब्राहिम के साथ, खुदावंद ने यकूब के साथ वादा किया था। इसराइल की औलाद के साथ खुदावंद ने ये वादा किया था और कि मैं तुझे एक मुल्क दूंगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद कलाम करता है, तू खाएगा, सैर होगा और अच्छे मुल्क के लिए जिसे खुदावंद तेरा खुदा तुझको देता है, तू क्या करना, शुक्र बजाय लाएगा। मेरे शिशो, शुक्रगुजारी, उस मुल्क में भी जाकर तू क्या करना, खुदा कहता तू अपने खुदावंद की शुक्रगुजारी करना। तो मेरे शिशो, कलाम अक़दस में बहुत ही प्यारी बातें, बहुत ही खूबसूरत बातें लिखी हुई हैं। तो एक बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। कलाम अक़दस में ज़बूर 50 की जब हम स्टडी करते हैं तो उसकी आखिरी आयत को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है, जो इंसान, जो शख्स शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है, खुदावंद फरमाता है कि वो मेरी तमजीद करता है, वो मेरी तमजीद करता है, और जो अपना चाल चलन दुरुस्त रखता है उसको मैं खुदा की नजात दिखाऊंगा। ना सिर्फ शुक्रगुजारी खुदा के हजूर में अदा करना काफ़ी है, बल्कि हमने पढ़ा है इसके साथ साथ जो अपना चाल चलन भी दुरुस्त रखता है। कभी कभी मेरे सीसो, दुनिया के अंदर ऐसे ऐसे कौमें, ऐसे ऐसे लोग हैं कि शुक्रगुजारियाँ दे रहे होते हैं, कसरत से कुर्बानियाँ गुजरानते होते हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी को तब्दील नहीं करते, अपनी हालत को बदलते नहीं है। तो क्या इस हालात में, ऐसी सिचुएशन में खुदा हमारी शुक्रगुजारी को कबूल करेगा? खुदा की ख्वाहिश है पहले हम अपना चाल चलन दुरुस्त करें, ताकि वो हमारी रास्तबाजी को देखकर, हमारे अच्छे रवैयों को देखकर हमारी कुर्बानियों को कबूल करें। जैसे हम शुरू में देखते हैं कलाम अक़दस में कि हाबल के बारे में बाइबल में लिखा है, आदम का बेटा रास्तबाज था, ईमानदार था, खुदा के साथ चलता था, और जब खुदा ने लिखा है कि उसका दूसरा भाई भी लिखा है कि वो खुदा के ज़ूर में कायन जो था वो भी कुर्बानी लेकर आया, लेकिन वो उसके बारे में बाइबल में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। लिखा है कि जब खुदा ने दोनों से हदिया मांगा तो लिखा है कि हाबल ने, जो रास्तबाज था, लिखा है कि उसने एक पला हुआ बछड़ा खुदा की राह में कुर्बान किया और खुदा बड़ा खुश हुआ उसकी कुर्बानी से। हालेलुया। अच्छी कुर्बानी देते हैं, अच्छा हदिया देते हैं, अच्छी शुक्रगुजारी अदा करते हैं, तो मेरी चीज़ों खुदा बड़ा खुश होता है, खुदा बड़ा खुश होता है। आज बहुत सारे लोग जब खुदा की शुक्रगुजारी अदा कर रहे होते हैं, यकीन जाने घर में मेहमान आ जाए ना तो अच्छा खाना बनाते हैं, अच्छी कंडीशन में उनको खाना खिलाते हैं, लेकिन जब खुदावन की शुक्रगुजारी अदा करनी होती है तो कभी कभी बहुत सारी नकम्मी चीज़ें बनाकर खुदा को पेश कर रहे होते हैं और कह रहे हैं जी खुदावन की शुक्रगुजारी है। आसान लफ्ज़ों में कि मेहमान आ जाए तो बिरयानी की देगें भी बन जाती हैं, लेकिन खुदा के लिए अक्सर औक़ात चने डालकर, आलू डालकर, सब्जियां डालकर खुदावन की शुक्रगुजारी कर रहे होते हैं। यानी खुदा हमारे साथ इंसाफ के साथ पेश आता, बरकत देता है,
لیکن ہم بے انصافی کر رہے ہوتے اس کی شکر گزاری ہم کس طور طریقوں سے خداوند کو ادا کر رہے ہوتے میرے عزیزو۔ آج ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جب خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں تو ہمیں اچھی حالت میں ادا کرنی چاہیے۔ ہلیلویا۔ اسی طرح حابل نے ایک خوبصورت قربانی خداوند کے حضور میں گزرانی اور خدا بڑا خوش ہوا۔ دوسری طرف کلام اقدس میں لکھا ہے قائن نے بھی جب خدا کے حضور میں قربانیاں گزرانی تو خدا نے لکھا اس کے ہدیے کو، اس کی قربانی کو ریجیکٹ کر دیا، کیونکہ وہ قربانی خدا کے لائق نہ تھی۔ آج ہم شکر گزاری دے رہے ہوتے میرے عزیز، ہدیے کے اندر بھی یقین جانے کہ پرانے سے نوٹ جن کو کافی ٹیپ وغیرہ لگی ہوتی ہیں، پھٹے نوٹ ہم ہدیے میں شکر گزاریوں میں ڈال رہے ہوتے میرے عزیزو، اور ذرا بھی ہمیں شرم نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم یہ کیا کر رہے ہوتے میرے عزیزو۔ سو ہمیں شرم آنی چاہیے اور خدا کے ساتھ آپ اچھا تعامل کیا کریں۔ میں جانتا ہوں میری کلیسیا میں کچھ ایسے لوگ ہیں، اور یقین جانے کہ جب بھی وہ ہدیہ ادائیہ کی شکر گزاری دیتے ہیں تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھا روپے پیسہ اور اچھی حالت میں وہ پیش کرتے ہیں، اور خدا انہیں بڑی برکت دے رہا میرے عزیزو، اور وہ اپنی زندگی میں اس برکت کو یقین جانے محسوس کر رہے ہیں اور پا رہے ہیں، اور ہم ان کے لیے ہمیشہ دعا گو کہ خدا انہیں اور برکت دے۔ آج میرے عزیزو جب ہم خدا کو جو کچھ بھی دیتے ہیں یسوع نام کے وسیلہ سے میرے عزیزو دعا کریں، شکر گزاری دیں، اور جو کچھ بھی خدا کو دیتے ہیں اچھی شکر گزاری دیا کریں تاکہ خدا آپ کی قربانیوں کو قابل قبول کرے، اور اس کے عوض کیا کرے، خدا آپ کو برکت دے۔ اور پھر ایک اور بات کہ جب آپ اپنے منہ سے شکر گزاری کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی اور نام یوز نہ کریں، یسوع نام کو یوز کریں، یسوع نام استعمال کریں، کیونکہ بائبل کی یہی ایک ترتیب ہے کہ ہم نے یسوع نام کے وسیلہ سے خدا باپ کی شکر گزاری کرنی ہے۔ آپ جتنے مرضی نام لیتے رہیں آپ کو برکت نہیں ملے گی، آپ کی شکر گزاری قابل قبول نہ ہوگی، لیکن شکر گزاری آپ کی قابل قبول اس صورت میں ہوگی کہ جب آپ یسوع نام کے وسیلہ سے شکر گزاری کریں گے، اور خدا آپ کی ایسی قربانی کو قابل قبول کرے گا، کیونکہ بائبل کی یہی ترتیب ہے۔ تو آج ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے، تو ہمیں دعا میں اور جو بھی ہم شکر گزاری کا نذرانہ اپنی روپے پیسے کے وسیلہ سے شکر گزاری دے رہے ہوتے ہیں، یسوع نام میں شکر گزاری دیں۔ اگر ہم کسی کھانے کی صورت میں شکر گزاری ادا کر رہے ہوتے ہیں تو بھی یسوع نام کی شکر گزاری کریں، اور اگر ہم منہ سے دل سے بھی شکر گزاری کرتے ہیں تو میرے عزیزو پھر بھی ہمیں یسوع نام کے وسیلہ سے خدا کے حضور میں شکر گزاری ادا کرنی چاہیے، کیونکہ یسوع نام میں ہی ہماری شکر گزاریاں پوری ہوتی ہیں۔ آخری بات کرنے والا ہوں، شکر گزاری کا مفہوم کیا ہے؟ آج لوگ شکر گزاری تو دے رہے ہوتے لیکن شکر گزاری کا انہیں مفہوم پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے عزیزو، جب خدا ہم پر احسان کرتا ہے، خدا ہم پر رحم کرتا ہے، خدا ہماری مدد کرتا ہے، خدا ہماری ضروریات کا خیال کرتا ہے، خدا ہم پر رحم کرتا ہے، تو شکر گزاری کا مفہوم ہے خدا نے ہم پر احسان کیا ہے۔ ہلیلویا۔ یہ ہے شکر گزاری کا صحیح متن، صحیح معنی کہ خداوند نے ہم پر احسان کیا ہے، یہ شکر گزاری کا مفہوم۔ خدا تو ہم پر احسان کرتا ہے، اور میرے عزیزو ہم اس کی بے شک بندگی عبادت کریں یا نہ کریں، اس کی مہربانی ہے کہ وہ اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے پھر بھی ہم پر احسان کرتا ہے۔ یہ بہت بڑا احسان ہے، اس نے بہت بڑی قربانی دی ہے، اور باپ کا احسان ہے اس نے اپنا اکلوتا بیٹا دنیا میں بھیجا، بیٹے کا احسان ہے کہ اس نے صلیب پر ہمارے لیے قربانی دی۔ تو میرے عزیزو آج ہمیں اس کا احسان مند ہونا چاہیے، اور اس کی شکر گزاری کرنی چاہیے، اور اس کی خوب دل و جان سے رسپیکٹ اور شکر گزاری کرتے رہنا چاہیے، تاکہ خدا ہمیں اور برکت دے اور ہماری شکر گزاریوں کو قابل قبول کرے۔ آئے اپنے سر کو جھکائیں گے، اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، ہم ان باتوں کے لیے خداوند کا شکریہ ادا کریں گے۔ ہاللیلویا۔ آسمانی باپ تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں تیرے کلام کی ان سچائیوں کے لیے جو تیرے کلام اقدس میں سے ہم نے پڑھی سنی سیکھی ہیں،
تیرا کلام زندگیوں کے اندر اترے اور 100 گنا پھل لائے، تاکہ ہمیشہ اپنی شکر گزاری تیرے کلام کے موافق اچھے طور طریقوں سے اے خداوند ادا کریں، اور تو ہمیں فضل دے کہ ہمیشہ یسوع نام کے وسیلہ سے تیرے حضور میں شکر گزاری کے نذرانے پیش کرتے رہیں اور مسیح کے نام کو جلال دیں۔ باقی ماندہ وقت میں بھی ہم سب کے ساتھ ہونا اور بڑی برکتوں سے مالا مال کرنا فضل بخش دے، تاکہ تیرے لائق تیری شکر گزاری کی قربانیوں کو ادا کریں اور یسوع نام کے وسیلہ سے خدا باپ سے ہم برکتیں پا سکیں۔ باقی ماندہ وقت میں بھی خدا باپ ہم سب کے ساتھ ہونا، جنہوں نے آج تیرے کلام کی باتوں کو سنا، سیکھا، دیکھا، تیرا کلام زندگیوں میں صحرائیت کر جائے، 100 گنا پھل لائے، تاکہ ہمیشہ ہم تیری نجات کے متلاشی ہوں، تیرے آئین، تیرے خوف، تیرے قوانین کے موافق چلے بڑھیں اور یسوع نام کو جلال دے۔ باقی ماندہ وقت میں بھی ہم سب کے ساتھ ہونا، مسیح یسوع کے نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین آمین۔ جی گاڈ بلیس یو، خداوند آپ کو بہت برکتوں سے مالا مال کرے، اور جتنے اس چینل کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان سے ریکویسٹ ہے سے زیادہ شیئر لائک کریں، اور تاکہ خدا آپ کو برکت دے، تاکہ جلد سے جلد آنے والے وقت میں اور خدا کا کلام آپ تک پہنچ سکے۔ گاڈ بلیس یو، خداوند آپ کو برکت دے، آمین آمین۔ گاڈ بلیس یو۔